السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ایٹ راشد اوان، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویٹس وی این۔ ویٹس وی این میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ یہ ایک ڈاگ کی کیس ہسٹری بتانے جا رہا ہوں۔ اس کے جو پاؤں ہیں اس پر یہ زخموں کے نشان بن چکے ہیں اور یہاں پر اس پر خارش کرتا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہا کافی دنوں سے۔ مالکان نے دیسی ٹوٹکے وغیرہ بہت کیے ہیں لیکن اس کو افاقہ نہیں ہوا۔ تو یہ کیس کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جائے گا، تو اس ویڈیو میں ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں۔ اس کی 3-4 وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک وجہ سے یہ بیماری کتوں میں اکثر پائی جاتی ہے۔ ان میں جو سب سے پہلے وجہ ہے ڈیورمنگ نہ کروانا ہے۔ پیٹ میں کیڑوں کی موجودگی الرجی بناتی ہے جس میں خون کی خرابی اور زہر باد بنتی ہے۔ نمبر 2، ڈاگز کو پانی صحیح طریقے سے نہ پلانا، ان کو پراپر صاف ستھرا پانی نہ دینے سے اور وقت پر پانی نہ پلانے سے ان کی جو باڈی میں زہریلے مواد جو گردوں کے راستے نکلتے ہیں وہ صحیح سے نکل نہیں پاتے، تو باڈی میں ڈپازٹ ہوتے رہتے ہیں زہریلے مادے خون میں، اور پھر وہ پھوڑے پھنسیوں اور خارش کی صورت میں اور یہ نمودار ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جگہ کا بہتر نہ ہونا، صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنا اور کتوں کو پراپر طریقے سے نہ نہلانے کی وجہ سے جانور کے جلد پر فنگل انفیکشن یا مختلف قسم کی جلد کی یہ بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ جانور بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کی یہ جلد خراب ہو جاتی ہے۔ تیسری وجہ سیپٹیسیمیا اور فنگل انفیکشن ہے۔ اب آتے ہیں اس کے بچاؤ کی طرف۔ تو یہ جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں، تو ان چیزوں کا اگر آپ خیال رکھ لیں، ان وجوہات جو میں نے بتائی ہیں، ان وجوہات کو کنٹرول کریں، پراپر ٹائم پہ ہر 3 مہینے بعد اپنے پیٹ کو پیٹ کے کیڑوں کی دوائی پلائیں۔ اس کے علاوہ صاف ستھرائی کا خیال رکھیں، صاف ستھرا کھانا اور صاف ستھرا پانی مہیا کریں، اور جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو اس کو موسم کے مطابق اس کے نہانے کا بھی بندوبست کریں۔ اس کے علاوہ جگہ پر دیکھیں کوئی ٹکس وغیرہ، چیچڑ، پسو، جوئیں وغیرہ اگر جگہ پر موجود ہیں تو اس کے لیے ٹک سٹاپ یا باٹک پلس کا سپرے کریں، اور جانور کے اوپر بھی سپرے مہینے میں 1 دفعہ کر دیا کریں۔ تو یہ نہ صرف بیماری کم ہونے کا خدشہ ہے بلکہ جگہ پر اور جانوروں کی جو رہنے کی جگہ ہے اور جانوروں کے اوپر سے ٹکس اور پسو اور جوئیں وغیرہ بھی ان کا خاتمہ ممکن ہے۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ تو علاج میں سب سے پہلے آئیورمیکٹن انجیکشن آپ نے لگانا ہے پہلے دن 2 cc، 3 دن کے بعد پھر 2 cc انجیکشن زیر جلد لگانا ہے، پھر 7 دن کے بعد 2 cc انجیکشن زیر جلد لگانا ہے۔ اس کے علاوہ ایول انجیکشن 1 cc پہلے دن گوشت میں لگانا ہے، پھر دوسرے دن گوشت میں لگانا ہے، پھر تیسرے دن گوشت میں لگانا ہے۔ 3 دن ایول انجیکشن لگانا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو
پیٹ کے کیڑوں کی دوائی ریگزوٹک سیرپ، اس کو 10 ml پلانا ہے اور 15 دن بعد رپیٹ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ مائکوب سیرپ 2 cc صبح شام، اس کو خوراک سے آدھا گھنٹہ پہلے صبح شام لگاتار پلانا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو فینٹار شیمپو سے ہفتے میں 1 دفعہ نہلانا ہے، اور جب یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر مہینے میں 1 دفعہ ضروری نہلانا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔